الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آج کے موضوع کا ہلکا سا تعارف یہ ہے کہ مساجد جو ہمارے گھر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کا کیا تقدس ہے، اور مساجد جو ممبر و محراب سے عبارت ہیں، مسجد میں ایک عمل محراب کا ہے اور ایک عمل ممبر کا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، اور مساجد تین قسم کے لوگوں سے آباد ہوتی ہے. ایک مسجد کا امام، دوسرا مسجد کی انتظامیہ، اور تیسرا مسجد کے نمازی. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا رابطہ ہے، یہ آج کے موضوع کا لب لباب ہے، جس پر انشاءاللہ اپنے ناقص علم کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد ہمیں کیا دیتی ہے. خواہ میں امام ہوں یا میں انتظامیہ کا حصہ ہوں یا میں عام نمازی ہوں، مجھے مسجد سے کیا ملتا ہے. مسجد کا کردار ہماری زندگیوں میں ایک بڑا انقلابی کردار ہے، اور جس شخص کو اللہ رب العزت مسجد کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق دے دے، وہ اللہ رب العزت کا انتہائی انعام یافتہ اور انتہائی مقرب بندہ ہے. اور جس شخص کو اللہ رب العزت مسجد سے دور کر دے، وہ بہت ہی شقی، محروم اور بدبخت انسان ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد
فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا اور جاتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ مومن، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ تعلق بالمسجد کا عظیم و شان فائدہ، مسجد میں آنا اور جانا نماز کے لیے، دروس کے لیے، یقیناً یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے موجزن ہیں، اور جن کا دل تقوی اور پرہیزگاری کا مقصد ہے، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ آبادی کیا ہے؟ آباد کرنا کیا ہے؟ یہ آباد کرنا نماز پڑھنا ہے، یہ آباد کرنا مسجد میں دینی پروگرام ہو، ان کا انعقاد اور اس میں شرکت، یہ آباد کرنا مسجد کی محبت، مسجد کی صفائی، مسجد کی خدمت، جس کا ذکر ایک اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس روز اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ ان 7 افراد میں سے ایک فرد اور ایک انسان کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق، جس کا دل اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے مسجد کے ساتھ، ہر وقت مسجد اس کے ذہن پر سوار رہتی، نمازوں کی ادائیگی کے لیے، اور جو مسجد کی ضروری خدمت ہے اس کے لیے، مسجد سے محبت، تو جس کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا، جو اس شخص کو سورج کی تپش سے بچائے گا، وہ سورج جو اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہو، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، 1 میل کے فاصلے پر ہو۔ دیکھیں ان مساجد کا کردار کتنا انقلابی، کہ ایک انسان کے دل و دماغ کی زمین کو مسجدیں بدل دیتی ہیں، اور پھر دنیا کی سعادتیں، ایمان کی گواہی، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت کا سایہ، یہ مسجد کے ساتھ تعلق کی برکتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بعض اوقات صحابہ سے پوچھتے، هل رأى احد منکم رؤیا، تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کیونکہ خواب بھی تو بعض اوقات بشارتیں ہوتی ہیں، اور ایک نیک شخص ان بشارتوں کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ ایک دن آپ نے سلام پھیرا اور صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھے، اور وہ خواب کیا ہے؟ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے خواب میں اپنے پروردگار کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت، ایک ایسی صورت جو احسن ہے،
پوری دنیا میں سب سے حسین. باقی اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے، مگر پروردگار نے نبی علیہ السلام کو جو کچھ دکھایا وہ سب سے خوبصورت چہرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ الاعلی فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت. جیسے ہمارے ملک میں سینیٹر، یہ سینٹ ایک ہائی کلاس کی جماعت ہے، اس طرح فرشتوں کی سینٹ. فرمایا کہ وہ سارے سینیٹر ایک مقام پر جمع ہیں، فرشتے، اور ایک مسئلے پر ڈسکس کر رہے ہیں، ایک مسئلے پر بحث کر رہے ہیں. بتاؤ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں غیب نہیں جانتا، یا اللہ مجھے نہ تو فرشتے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ ان کی باتیں سنائی دے رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا. فرمایا کہ انی لاجد برد اناملہ فی صدری، اللہ رب العزت کے پوروں کی ٹھنڈک میں اب تک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. وہ لطافت اور وہ ٹھنڈک مجھے اب تک محسوس ہو رہی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا تو تجلی لی، وہ مقام جہاں فرشتے بیٹھے تھے اور مصروف گفتگو تھے، وہ مجھ پر عیاں ہو گیا، مجھے دکھائی دینے لگا، ان کی باتیں سنائی دینے لگی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب بتاؤ، اب تم کو نظر بھی آ رہا اور باتیں سن بھی رہے ہو، فرشتوں کی باتوں کا موضوع کیا ہے؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو شروع سے انسانوں کے اعمال کا ثواب نقل کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. انسان کی نماز، انسان کا حج، روزے کا ثواب تو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ ہی دے گا. باقی سارے اعمال ہیں، جہاد ہے، فرائض ہیں، نوافل ہیں، تہجد ہے، ان سارے اعمال کا ثواب لکھتے ہیں کہ اس عمل کے ثواب کی مقدار کیا ہے. وہ فرشتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے عمل پر اس کے گناہوں کے جھڑنے، اس کے گناہوں کے جھڑنے کی مقدار لکھتے ہیں کہ اس عمل پر کتنے گناہ معاف ہوئے، اس عمل پر کتنے گناہ جھڑے. یہ وہ اعلیٰ ترین فرشتے جن کی بڑی اہم ڈیوٹی اب تک ہر نبی کی ہر امت کے ساتھ ان فرشتوں کا یہ معاملہ جاری ہے اور اس قیامت تک جاری رہے گا. ان فرشتوں کا موضوع کیا ہے؟ فی الدرجات والکفارات. نبی علیہ السلام نے باتیں سن لی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب بتاؤ کیا باتیں ہو رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں کے دو موضوع ہیں، ایک درجات، دوسرا کفارات. یہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جو سب سے زیادہ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ کون سے عمل ہیں جو سب سے زیادہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. معنی یہ کہ وہ فرشتے جو شروع سے اب تک انسانوں کے اعمال کا ثواب، اعمال کا درجہ اور گناہوں کا کفارہ ہونا نوٹ کرتے ہیں، یہ ان کی پوری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ہے. ہم نے جہاد کا ثواب لکھا، تہجد کا ثواب لکھا، قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھا، فرائض کا، نوافل کا، نمازوں کا اور دیگر اعمال کا. فرشتے بتاتے ہیں کہ
سب سے قیمتی کفارات 3 ہیں. ویسے تو ہر نیکی گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو عمل جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں وہ 3 ہیں. ایک اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. پانی اگر ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، تو سردی کی پرواہ نہ کرے اور پورا وضو کرے، اچھی طرح اعضاء کو دھو کر اور پانی بہا کر. بعض علاقے گرم ہوتے ہیں، پانی بھی گرم ہوتا ہے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگتا، لیکن وضو میں انسان کوشش کرے کہ مکمل وضو کرے. فرمایا کہ یہ عمل ان اعمال میں سے ہے جو سب سے بڑھ کر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور دوسرا کون سا عمل ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ قدم چل کے جانا مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے. پیدل جا رہے انسان اور کوشش کی یہی ہے کہ زیادہ قدم چل کر جائے نماز ادا کرنے کے لیے، تو یہ عمل بھی سب سے زیادہ گناہوں کا کفارہ ہے، سب سے زیادہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھی اور وہ نماز پڑھتے ہی اگلی نماز کا انتظار شروع ہو جائے. یہ نماز انسان کے دل میں بیٹھی ہوئی، اگلی نماز کا انتظار شروع ہو رہا، بار بار وقت دیکھ رہے تاکہ باجماعت پڑھ دیں. اس کے دل میں نماز سوار ہے، اچھی طرح پیوست ہے. تو یہ 3 عمل سب سے زیادہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. اور آپ نوٹ کر لیں کہ ان تینوں کا تعلق مسجد کے ساتھ. وضو نماز کے لیے ہے اور نماز کی ادائیگی مسجد میں ہوتی ہے، اور زیادہ قدم چل کے جانا مساجد کی طرف بہت بڑا عمل ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خطوۃ تمحو سیئہ وخطوۃ ترفع درجہ. جب انسان چل رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے قدم گن رہے ہوتے ہیں. باقی آپ جہاں مرضی جائیں، عالی شان آپ کا دفتر ہو، جا رہے ہیں سوٹ و بوٹ میں ملبوس، فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. مسجد ٹوٹی پھوٹی ہو، تنکوں کی بنی ہو، جھاڑیوں کی بنی ہو، آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، فرشتے آپ کے قدم گن رہے. جو قدم آپ نے زمین پر رکھا اس کے بدلے ایک گناہ معاف کر دیتے. اس قدم کو آپ نے اٹھایا، اس کے بدلے جنت کا ایک درجہ بلند کر دیتے. تو ہر قدم پر یہ حاصل ہو رہا ہے، ایک گناہ جھڑ رہا ہے اور جنت میں ایک درجہ اونچا ہو رہا ہے ہر قدم پر. اب جتنے چاہو یہ قدم جو ہے وہ بڑھا لو اور باقاعدہ چل کر جاؤ مساجد کی طرف اس عظیم اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ہے مسجد کا کردار. اللہ تعالیٰ نے یہ کردار ہم تک پہنچانے کے لیے ایک عجیب انداز اختیار کیا. یعنی عمومی طور پہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو وحی دیتا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر الملأ الاعلی منکشف کر دی. فرشتے نظر آ رہے ہیں، ان کی باتیں سنا دی، فرشتے دکھلا دیے. یہ اہم پیغام پہنچانے کے لیے کہ یہ ان فرشتوں کی پوری زندگی کا حاصل اور نچوڑ ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو سب سے زیادہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. تو یہ 3 عمل اور ان تینوں کا تعلق مسجد کے ساتھ. تو دیکھیں مسجد کا کردار ہماری زندگی میں کیا ہے. یہ کردار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسجد کی تعمیر سے شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بنا دے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا، جنت میں گھر بن جاتا. مجرد مسجد کی تعمیر سے تعمیر شروع ہو گئی، ادھر جنت میں گھر کی تعمیر شروع ہو گئی. یا اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی بنا پر یہ نیکی نہیں کر سکتے، وہ یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟
نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من بنا للہ مسجد ولو کمفحص قطعۃ، جو شخص مسجد بناتا ہے چاہے وہ مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو، پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو۔ اب یہاں آپ کو اشکال ہوگا کہ بھلا پرندے کے گھونسلے کے برابر کیا مسجد ہوتی؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مسجد تو بڑی ہوتی لیکن آپ کا اس میں حصہ کتنا ہے؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ ایک اینٹ آپ نے لگا دی، ایک اینٹ آپ کی شامل ہو گئی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی بنا دے گا جنت میں۔ پورا گھر نہیں، جس نے پورا بنا دیا وہ تو بڑے عالی شان ثواب کا مسئلہ ہے، لیکن پرندے کے گھونسلے کے برابر آپ کا تعاون شامل ہو گیا، یہ تو مشکل کام نہیں ہے۔ ایک اینٹ تو فراہم کی ہی جا سکتی، اس کا گھر بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بھی قدر کرے گا۔ یہ بھی تعلق بالمسجد کی شان ہے کہ اجر و ثواب مسجد کی تعمیر سے ہی شروع ہو گیا۔ جنت میں گھر تعمیر ہو رہے، تو اس پر اور بہت سے نصوص پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ باتیں اور بھی کرنی، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ تعلق بڑا مبارک ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، ہر قدم پر گناہ جھڑ رہے ہیں، جنت میں درجے اونچے ہو رہے ہیں، اور یہی نماز آپ نے باجماعت پڑھ دی تو وہ نماز 27 گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے یہی نماز آپ نے بیت المقدس میں پڑھ لی تو 500 گنا اجر بڑھ جائے گا۔ یہی نماز اگر آپ نے مسجد نبوی میں پڑھ لی مدینہ منورہ میں، یہی نماز 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ باجماعت ہوئی 27 کو 1000 سے ضرب دے گی، اور اللہ نے توفیق دی یہی نماز آپ بیت اللہ میں پڑھی، خانہ کعبہ میں، تو 1,00,000 گنا بڑھ جائے گی، اور باجماعت پڑھو گے تو 1,00,000 کو ضرب دو 27 کے ساتھ، کتنا اجر و ثواب۔ کہ مساجد ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ اور یہ کردار ہے مسجد کی محراب کا۔ دوسرا کردار مسجد کے ممبر کا ہے، مسجد کے ممبر کا۔ یعنی مساجد صرف نماز کا گھر نہیں ہے، بلکہ ممبر کا ایک کردار۔ ممبر جہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید نشر ہو، جہاں سے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا بیان، جہاں قرآن پڑھا جائے، اس کی تفسیر کی جائے، تو یہ ممبر کا کردار۔ یہاں لوگ حاضر ہوں، دروس سنیں، جمعہ کا خطبہ سنیں، کتنا عظیم اجر و ثواب۔ جمعے کے دن صبح صبح فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے رجسٹر کھول کر، یکتبون الاول فالاول، اور فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ پہلے کون آ رہا ہے، اس کے بعد کون آ رہا ہے، اس کے بعد کون آ رہا ہے۔ وہ جو لوگوں کی ترتیب ہے آنے کی، اس ترتیب کے ساتھ ان کے ناموں کا اندراج ہوتا ہے، اور اس ترتیب کے مطابق ان کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ کسی کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، کسی کو گائے کی قربانی کا ثواب، کسی کو بکرے اور مینڈے کی قربانی کا ثواب، کسی کو مرغے کی قربانی یعنی صدقے کا ثواب، کسی کو انڈے کے صدقے کا ثواب۔ تو ایک فرشتوں نے گھڑی ایک بنا رکھی ہے، اس گھڑی میں جو جو آ جائے وہ اولین میں شمار ہوتا ہے اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ کردار مسجد کے ممبر کا ہے۔ پھر وہ آدمی مسجد میں داخل ہو جائے اور نفل پڑھے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو ملائکہ اپنے دفاتر لپیٹ دیتے،
اب جو مرضی آئے، چاہے ملک کا بادشاہ آ جائے، اب اس کا نام نوٹ نہیں ہوگا، بس یہ نوٹ ہو جائے گا کہ اس نے فرض ادا کر لیا، لیکن پہلے آنے کا ثواب اس سے معروف ہو۔ اور یہ شخص جو پہلے آ چکا ہے، اس کی کوشش قریب بیٹھنے کی اور اس کی کوشش خطبہ غور سے سننے کی، خوب غور سے سنا اور پھر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے گھر کو لوٹ گیا، تو اللہ رب العزت اسے اگلے 1 ہفتے اور 3 دن مزید، یعنی 10 دن کے گناہوں کا اس عمل کو کفارہ بنا دے۔ جو گناہ آپ نے کیے نہیں، ابھی کرنے، وہ آپ کے اس عمل سے پہلے ہی معاف ہو چکے۔ یہ کردار مسجد کے ممبر کا ہے کہ یہ مسجد کے ممبر ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ان ممبروں سے علم اور توحید کی غذا ملتی، نبی علیہ السلام کی سنت کا علم حاصل ہوتا ہے، احادیث کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً یہ دونوں کردار بڑے اہم اور بڑے مبارک ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم کو مسجد سے حاصل ہوتی، یہ معمولی نہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ مساجد اللہ کے گھر، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک خبر دینے کے لیے جبریل امین کو بلایا، قریب کیا اور قریب کیا۔ اب تک جبریل امین اللہ تعالیٰ سے جو پیغام لے کر آئے، لیکن آج کا یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے جتنا قریب کر کے دیا، اتنا قریب کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج یہ پیغام دینے کے لیے جبریل امین کو بہت قریب بلا لیا، بہت قریب۔ اور پیغام کیا ہے؟ خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها، کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار ہے۔ یہ پیغام ہے۔ تو آپ جو مساجد میں بیٹھتے ہیں، یہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا، اگر آپ باوضو ہو کر بیٹھے تو جب تک بیٹھے ہیں آپ نماز میں شمار ہو، نماز میں شمار ہو، جب تک بیٹھے۔ ہاں، غیبت نہ کریں، غیر شرعی کام نہ کریں، تشویق سے منع کیے یہ نہ کریں، یہ حالت نماز کی حالت کے منافی، اس طرح نہ بیٹھے۔ جب تک بیٹھا ہے نماز میں شمار ہو رہا ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہمیں بنانے میں، سنوارنے میں، ہماری زندگیوں کو جلا بخشنے میں ان کا بڑا اونچا کردار ہے۔ تو پھر یہ تعلق ہمارا خوب ہونا چاہیے مساجد کے ساتھ، خوب ہونا چاہیے، تاکہ مساجد کے تعلق سے ہمیں یہ رتبے حاصل ہو، گناہوں کی بخشش حاصل ہو اور وہ اجر و ثواب حاصل ہو جس کے شریعت نے وعدے کیے۔ اسلامی دور میں مساجد کا سارا نظم، ساری ترتیب حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ حاکم وقت تھی، مسجد کا نگران ہوتا تھا، مساجد اس کے امر سے بنائی جاتی تھی اور پھر ان کے جملہ انتظامات اور ان کی نگرانی وقت کا حاکم کرتا تھا، بلکہ حاکم وقت باقاعدہ امامت کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ جو شہر کی مرکزی مسجد ہے، بڑی اور جامع مسجد ہے، اس میں وقت کا حاکم امام ہوتا تھا۔ یہ تو آج ہمیں ایسے حکام سے واسطہ پڑا ہے جنہیں قل ہو اللہ نہیں آتی، بسم اللہ نہیں آتی، بسم اللہ پڑھتی مکمل اور پوری بسم اللہ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ ہم پر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ اور ہدایت ہے۔ اب یہ جو مساجد کی کثرت ہے اور چونکہ وہ نظم و نسق
جو پہلے اسلامی ممالک اور حکومتوں کا موجود تھا وہ مفقود ہو چکا ہے. تو اب تقریباً ہر مسجد کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، تاکہ مساجد کو جو دو کردار ہیں، ایک مسجد کے محراب کی خدمت یعنی نمازوں کا اہتمام، دوسرا مسجد کے ممبر کی خدمت یعنی دروس کا اہتمام، ان دونوں چیزوں کو سنبھالیں، یہ دونوں انتظام کریں. اور پھر چونکہ بہت سے امور آج مساجد سے منسلک ہیں، جیسے ائمہ کے وظائف، مؤذن کا وظیفہ، مسجد کے خادم کا وظیفہ، پھر یہ بجلی کا بل اور دیگر بہت سے امور جن کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے ایک انتظامیہ کا مقرر ہونا مستحسن اچھی بات ہے، تاکہ ان سارے امور کو منظم کر سکے. تو تقریباً ہر مسجد کی ایک انتظامیہ، اور وہ انتظامیہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ مسجد میں امام کا تقرر کرے اور مسجد میں خطیب کا تقرر کرے، مسجد میں مؤذن کا تقرر کرے، کسی خادم کا تقرر کرے، تاکہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. مساجد کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. اللہ کا پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ مسجدیں اپنے گھروں میں بھی بناؤ، ان گھروں کا بھی ایک حصہ منتخب کر لو نمازوں کی ادائیگی کے لیے، نوافل وغیرہ کے لیے. فرض ادا ہوں گے مساجد میں، اور فرمایا کہ مساجد کو صاف ستھرا رکھو اور خوشبو لگا کے رکھو. مساجد میں خوشبو کا اہتمام ہو اور صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو. تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے ایسا انتظام، تاکہ اس میں کوئی تعطل نہ آنے پائے. تو اس کے لیے انتظامیہ بنتی ہے، یہ بنائی جاتی ہے، اور یہ ایک مستحسن عمل. اور پھر جب مسجد بن جاتی ہے تو ارد گرد کے لوگ جو مسجد کے قریب آبادی ہے اس پر یہ فرض ہے کہ مسجد کو آباد کریں اور نماز با جماعت کا اہتمام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ مسجد کے آس پاس رہتے ہیں ان کی گھر میں نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسیوں کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس شخص تک مسجد کی اذان کی آواز پہنچتی ہے اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا کسی عذر کے بغیر تو اس کی نماز نہیں ہوگی. حتیٰ کہ ایک نابینا صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کئی عذر پیش کیے کہ میرا گھر دور ہے، میں نابینا ہوں، میرا کوئی قائد بھی نہیں کہ مجھے لے کر آئے، اور راستے میں بعض اوقات خطرناک جانور بھی ہو سکتے ہیں، بعض وقت کتا کاٹ سکتا ہے اور کوئی موذی جانور کاٹ سکتا ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، لمبا راستہ ہے، تو کیا مجھے گھر نماز پڑھنے کی رخصت ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے. عبداللہ بن ام مکتوم صحابی جس نے یہ سوال کیا تھا، یہ سوال کر کے چلا گیا. نبی علیہ السلام اس کو بلایا اور پوچھا هل تسمع الاذان، اذان سنتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ پھر ضروری ہے کہ تم مسجد میں آؤ اور آ کر نماز پڑھو. حالانکہ اس کے 3-4 عذر تھے مگر آپ نے عذر قبول نہیں کی اور اذان سننے کی بنا پر اسے حکم دیا کہ تم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھ دیں. تو یہ اس علاقے کے لوگوں کا کردار اور فریضہ ہے کہ مسجد کو ویران نہ کریں بلکہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں. نماز ایک ایسا معاملہ ہے جس کی ادائیگی مساجد میں ہونی چاہیے. ہم نے بعض نمازوں کو منتقل کر دیا ہے شادی حالوں میں اور پارکوں میں اور گھروں میں. یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. نمازوں کا محل مساجد ہے، مساجد کو معطل نہ کرو اور ویران نہ کرو.
جمعے کے خطبات کہاں ہو رہے ہیں؟ شادی حالوں میں ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے میدانوں میں ہو رہے ہیں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور یہ میدان اور شادی حال آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ نماز باجماعت کی جو ادائیگی ہے وہ مساجد کے ساتھ منسلک ہے، اب کو عذر ہو تو الگ بات ہے۔ اچھا، اب یہ ایک تکون ہمارے سامنے آ گئی، مسجد کا امام یا عالم، مسجد کے انتظامیہ اور مسجد کے نمازی، ان کا آپس میں کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے؟ میں بات پھیلاتا نہیں ہوں، بات بہت پھیلائی جا سکتی، لیکن میں اس ساری بات کو ایک ہی نقطے میں منحصر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے تعلق کا سب سے اہم، بنیادی اور لازمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی فتنہ نہ ہو، اللہ کے گھر میں کوئی تفرق نہ ہو، اللہ کے گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس کی نحوست ایسی خطرناک ہے کہ اس سے باقاعدہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تعین کر دی۔ شب قدر، لیلۃ القدر، ایک رات جس کی عبادت 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ معلوم نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے شب قدر کی عبادت افضل، اتنی افضل۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبہم رکھا ہوا تھا، مگر امت کے ساتھ خیر خواہی فرمائی اور رات کا تعین کر دیا کہ یہ رات فلاں ہے۔ تعین ہو گیا، نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کر دی۔ آپ بڑے خوش ہو کر گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے تاکہ لوگوں کو خبر دے، اللہ کا پیغام پہنچا دے، لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ جب ایک رات کا تعین ہو گیا تو اس رات کا احیاء کر کے جاگ کر یہ فضیلت اور سعادت حاصل کر لی جائے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو 2 شخص مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ممبر کے پاس، اور دونوں کسی مسئلے میں اختلاف کر رہے تھے اور ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی۔ ان کا جھگڑا ایک شور کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ نبی علیہ السلام کو بڑی کوفت ہوئی، باہر کے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تعین کر دیا تھا، مجھے بتا دیا تھا کہ وہ رات کون سی ہے، اور میں بڑی خوشی سے تمہیں بتانے آ رہا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ یہ 2 شخص مسجد میں لڑ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان کے جھگڑے کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کے تعین کا علم میرے سینے سے معاف کر دیا، میرے سینے سے مٹا ڈالا۔ اللہ پاک نے بتا دیا تھا وہ رات کون سی ہے، مگر ان کے اختلاف کی بنا پر اللہ نے وہ علم میرے سینے سے دور کر دی، مجھے بھلا ہی دیا اور مٹا ہی ڈالا۔ فرمایا کہ اب تم اس رات کو تلاش کرو، اس رات کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں 5 راتیں جاگو اگر تم کو یہ فضیلت حاصل کرنی۔ تو دیکھیں مسجد میں اختلاف اور فتنہ، حالانکہ یہ فتنہ اور یہ اختلاف 2 افراد کے درمیان، صرف 2 افراد کے درمیان، اور جہاں ایسی محاذ آرائی ہو کہ انسانیہ ایک طرف ہو، نمازی ایک طرف ہو، امام ایک طرف ہو، اور ایک عجیب تماشا بنا ہو، تو وہاں یہ اختلاف اور فتنہ کس قدر نقصان دہ ہوگا اور کتنی بڑی نحوست کا باعث ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انتظامیہ میں یہ بات نوٹ کر لے، مسجد کا امام بھی یہ بات نوٹ کر لے، اور نمازی بھی،
کہ ہمارا تعلق ایک ایسے پیار و محبت کی فضا میں ہو کہ کسی قسم کے فتنے کا امکان نہ ہو. بس اللہ کے گھر کو فتنے سے بچانا ہے، اور جماعت کو، یہ جماعت ہے، جماعت کو فتنے سے بچانا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، کسی محلے میں مسجد بن جاتی، کسی محلے میں مسجد بن جاتی، اس محلے کے لوگوں کا اب آپس کا تعلق، آپس کی محبت کی بنیاد یہ مسجد ہے. کسی بھی علاقے میں مسجد کی تعمیر ہو، اس علاقے کے لوگوں کے تعلق کی اساس اللہ کا گھر، بس یہ بات ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے. اللہ کے گھر میں کوئی فتنہ، کوئی شور نہ ہو، شور قطعاً پسندیدہ نہیں. تبھی تو نبی اسلام کی حدیث ہے، اذا رأيتم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. اگر کسی شخص کو تم دیکھو اپنا گمشدہ سامان مسجد میں تلاش کر رہے، لوگوں سے پوچھ رہے میرا سامان کہاں ہے، شور ہو رہا، تم کہو کہ اللہ تیرے سامان کو نہ لوٹائے، بد دعا دو اس کو. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اذا رأيتم رجلا يبيع في المسجد ويبتاع فقولوا لا اربح الله تجارتك. کسی شخص کو دیکھو مسجد میں خرید و فروخت کر رہے، سامان بیچ رہے یا خرید رہے، تو کہو اللہ رب العزت تیری اس تجارت میں کوئی نفع نہ دے بلکہ نقصان دے. کس لیے؟ مساجد تو ہماری سیاست کا محور ہے، گمشدہ چیز کی تلاش ہماری ضرورت ہے، تجارت حلال اور نافع تجارت ہماری ضرورت ہے. اور مساجد مسلمانوں کے اجتماع کا گھر ہے، تو کیا حرج اگر یہ سودے ہو جائے؟ نہیں. مساجد اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نمازوں کی اقامت کے لیے، درس و تدریس کے لیے، اور کوئی چیز جائز نہیں. باہر تجارت حلال ہے، گمشدہ چیز کو تلاش کرنا حلال ہے، لیکن مسجد میں آ کر حرام ہو جاتا ہے. اور فتنہ تو ہر مقام پر حرام ہے. مسجد میں کتنا بڑا حرام ہو گئی، ایک حلال چیز مسجد میں حرام ہو رہی، تو مطلق ایک حرام چیز مسجد میں کتنی بڑی حرام ہو جائے گی، بلکہ کتنا بڑا حرامہ ہو جائے گا. تو اللہ کے خوف کی اساس پر ہمارا یہ تعلق مسجد کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، فتنہ نہ. حج کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور امارت میں، ظاہر امیر المومنین حج کے امیر بھی تھے، اور حج کے دوران لوگوں کی امامت کرتے تھے. مینا کے میدان مسجد خیف میں نمازیں پڑھاتے تھے، اور قصر نہیں کرتے تھے، قصر نہیں کرتے تھے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر تنقید کی کہ نمازیں پوری کیوں پڑھاتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، عشاء کی 4 رکعت قصر کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت، یہ پوری کیوں پڑھاتے ہیں. اس بار علمی تنقید کی، مگر وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے اور پوری پڑھتے. لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس فعل پر تنقید کرتے ہیں اور نماز پوری پڑھتے ہیں، نماز پوری پڑھتے ہیں، ایسا کیوں؟ فرمایا کہ والخلاف شر، فتنہ اور اختلاف اس سے بڑا شر ہے. اگر میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، اپنی 2 رکعت پڑھوں، اور بہت سے لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے، 2 جماعتیں ہو جائیں گی، یہ فتنہ اور اختلاف ہے. یہ اس سے بڑا شر ہے. یعنی 4 رکعت پوری پڑھنا خلاف سنت ہے، لیکن فتنہ اور شر پیدا ہو میری وجہ سے،
یہ اس سے بڑا شر ہے، مجھے گوارا نہیں۔ ہاں جو میرے لوگ قریب بیٹھے ان کو میں نے سنت سے آگاہ کر دیا، لیکن میں امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور پوری پڑھوں گا، اختلاف نہیں کروں گا کہ میں اکیلا نماز پڑھ دوں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کسی معمولی سے اختلاف کی بنا پر وہ جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ کسی معمولی اختلاف کی بنا پر وہ کچھ اپنے ساتھیوں کو ہم نوا بنا کر ایک ٹکڑی بن کر الگ سے نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ یہ شر ہے، یہ فتنہ ہے جو جائز نہیں، قطعا جائز نہیں۔ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ امیر المومنین قصر کیوں نہیں کرتے تھے جبکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت؟ دراصل امیر المومنین نے ایک اجتہاد کیا تھا۔ اجتہاد یہ تھا کہ بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں دور دراز علاقوں سے، جن کو دین کے پورے احکام معلوم نہیں۔ اب وہ ہمارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اگر ہم قصر کریں گے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ ظہر کی نماز کی تعداد ہی 2 رکعت، عصر کی تعداد ہی 2 رکعت، عشاء کی تعداد ہی 2 رکعت، اور مجھے علم یہاں سے لے کر جائیں اور اپنے علاقوں میں بھی جا کر 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت پڑھائیں۔ یہ انہوں نے ایک چیز نوٹ کی، محسوس کی، اس بنا پر اجتہاد کیا اور پوری نماز پڑھائی۔ وہ جانتے تھے سنت 2 رکعت، لیکن بہت سے لوگوں کی غلط فہمی کا امکان تھا، اسے آپ نے دور کیا۔ اجتہاد تھا ان کا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک نمازی اور وہ عالم بھی ہے، اس کا کیا کردار ہے کہ میری کسی بات سے فتنہ پیدا نہ ہو۔ اعتراض ضرور کیا مگر امیر المومنین کی اقتداء کی اور نماز ان کے ساتھ پوری پڑھی، امام کی مطابقت کی۔ اس چھوٹے سے واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سلف صالحین کی فکر کیا تھی مساجد کے ساتھ اپنے کردار کے حوالے سے۔ وہ واقعہ معروف ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، اپنے گاؤں میں لوٹتے اور لوگ ان کا انتظار کرتے ہوتے کہ وہ آئیں اور عشاء کی نماز ہمیں پڑھائیں، ہماری امامت کریں۔ چنانچہ معاذ بن جبل جو عشاء پڑھ چکے ہوتے تھے اپنے گاؤں کے لوگوں کی بھی امامت کرتے، نفل کی نیت سے، فرض کی نیت سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لیتے، مگر گاؤں میں نفل کی نیت سے ادا کرتے، اپنے قوم کا امام کرتے، اچھی قرات کرتے تھے اور بعض وقت لمبی قرات کرتے۔ ایک بار سورہ بقرہ شروع کر دی اور پڑھتے گئے۔ ایک نوجوان جماعت میں شریک تھا، نماز بیچ میں توڑ کر نکلا، جماعت سے نکلا اور اپنی الگ نماز پڑھ کے گھر چلا گیا۔ جماعت ختم ہوئی، لوگوں نے معاذ بن جبل کو اس نوجوان کے اس کردار سے آگاہ کیا۔ معاذ نے کہا یہ فتنہ ہے، میں یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اگلے روز صبح اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو یہ نوجوان بھی وہاں موجود تھا یہ معاملہ پیش کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کی بات سنی۔ نوجوان نے کہا کہ دن بھر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور رات کو دیر تک معاذ کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمیں جماعت کرائیں، اور ہم تھکے ہارے لوگوں کی یہ جماعت کراتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پہلے ہی تھکاوٹ سے چور ہوتے ہیں، لمبا قیام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے معاذ کو دیکھتے ہی فرمایا افتان انت یا معاذ، معاذ تم فتنہ باز ہو، تمہارے عمل فتنہ ہے اور یہ کردار ہرگز جائز نہیں۔ تم سورۃ الضحیٰ پڑھا کرو، سورہ شمس پڑھا کرو، سورہ واللیل پڑھا کرو، چھوٹی صورتیں پڑھو، تم سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہو۔ اس سے کیا باتیں ہو رہی کہ دین اسلام کیا چاہتا ہے؟ مساجد کو فتنے کا مرکز نہ بنایا جائے۔ حالانکہ معاذ نے کیا کیا تھا؟ قرات لمبی کی تھی نا،
تلاوت لمبی کی تھی، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی. مگر ہم جو فتنے مساجد میں وقع کرتے ہیں اور جن اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، وہ ہمارے ذاتی جو ہیں رجحانات، ذاتی میلان اور ذاتی تمنیات ہوتی. اس حوالے سے نہیں، ذاتی پسند اور ناپسند پر ہم فتنے کھڑے کرتے ہیں. یہاں معاملہ صرف قرآن کی لمبی قرات پر ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اس فتنہ قرار دے کر ماعز کو منع کر دیا اور کہا کہ چھوٹی صورتیں پڑھو. نبی علیہ السلام کے پاس بنو سلمہ والے لوگ آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیے. یہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ مدینے کی ایک سائڈ میں آباد تھے، کچھ مدینے کے فاصلے پر. کچھ دن پیغمبر اسلام کے پاس رہے، دین سیکھا، نماز کا طریقہ سیکھا. نبی علیہ السلام نے کہا تم اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو اور وہاں نماز قائم کرو اور ان کو دین کی تعلیم دو. ایک مؤذن مقرر کرو اور ایک امام مقرر کرو. امام ایسا ہو کہ اقرأکم لکتاب اللہ، جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو، قرآن کا بڑا حافظ ہو، بڑا قاری ہو، اسے امام مقرر کرو. بنو سلمہ والے آئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سب نے قبول کر لی، انہیں دین کی تعلیم دی. اب نماز کے لیے مسجد کا ایک جگہ کا تعین ہوا، اس میں نماز ادا کرنے کا پروگرام بن گیا. مؤذن مقرر ہو گیا، امام مقرر کرنے کی باری، امام کس کو رکھے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان سامنے آ گیا کہ جو قرآن کا سب سے بڑا حافظ ہو وہ امام. اب سب بیٹھ گئے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، کہ سب سے بڑا حافظ کون؟ یہ ہے اتباع سنت، کسی تعویل کے بغیر. باری باری پوچھ، تمہیں کتنا یاد ہے، تمہیں کتنا یاد ہے؟ مجھے اتنا یاد ہے، مجھے اتنا یاد ہے. اور چلتے چلتے معاملہ ایک بچے پر آ گیا جس کا نام تھا عمر بن سلمہ. تمہیں کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے پورا قرآن یاد ہے، اب تک جتنا نازل ہوا ہے وہاں تک مجھے پورا قرآن یاد ہے. یہ عمر کا شوق یہ تھا کہ یہ صبح ہوتی جا کر مدینہ منورہ کے قریب بیٹھ جاتا راستے میں. اب وہاں سے لوگوں کے قافلے گزرتے، صحابہ آتے جاتے، انہیں روک لیتا اور ان سے نئی وحی سنتا. جو نیا قرآن نازل ہوا ہے وہ سنتا اور سن کر یاد کر لیتا. اس طرح اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. اچھا، اب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قرآن کا سب سے بڑا حافظ القاری ہو اسے امام بناؤ. تو اس بچے کو امام بنا لیا. عمر کتنی تھی؟ 6 یا 7 سال. نبی علیہ السلام کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے اسے امام بنا دیا. کسی نمازی نے نکیر نہیں کی، شبہ کھڑا نہیں کیا، فتنہ کھڑا نہیں کیا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ہاں، بچے تھے، قمیض ان کی چھوٹی تھی، غربت تھی، پورے کپڑے میسر نہیں تھے، تو بعض اوقات سجدے میں جب جاتے تو قمیض اٹھ جاتی اور رانے وغیرہ نظر آتی. تو ایک خاتون نے کہا غطوا عنا استقارئکم، کہ ٹھیک ہے اس بچے کو امام تو بنا لیا، تو ہم اس کو پردے میں تو رکھو، ہم سے اس کو پردے میں رکھا جائے. پھر بنو سلمہ کے لوگوں نے ایک فنڈ اکٹھا کیا اور ان کو ایک لمبی قمیض سلوا کر دی. عمر کا کہنا ہے کہ وہ قمیض جب مجھے ملی مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ قمیض دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اور پھر عمر بن سلمہ پوری زندگی اپنی قوم کا امام رہا، اپنی قوم کا امام رہا. کوئی فتنہ، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کسی کی طرف سے کوئی انکار نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی تنفیذ. تو ان مثالوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد فتنے کا گھر نہیں ہے، اختلافات کا گھر نہیں ہے. صرف 2 صحابہ کے اختلاف کی بنا پر ایک کتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑ رہی. مصیبت سے مراد یہ کہ ایک مشقت کہ 5 راتیں جاگنا پڑتا ہے شب قدر کو پانے کے لیے.
ایک علم اللہ کے پیغمبر کے سینے سے محو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، صرف 2 صحابہ کے اختلاف کی بنا پر۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مساجد میں اختلاف کتنا شر۔ اب ہم اس موضوع کے آخری کچھ باتوں پر آتے ہیں تاکہ اس کو سمیٹا جا سکے۔ اب ہر شخص اپنے کردار کو پہچانے، جو انتظامیہ ہے وہ اپنے کردار کو پہچانے۔ اس کا کردار کیا ہے؟ مسجد کی حفاظت، مسجد کی صفائی، مسجد کے وہ سارے امور جیسے امام کا تقرر اور کسی مدرس کا تقرر۔ مساجد تعلیم قرآن کا گھر ہے، بہتر سے بہتر انتظام ہو، بہتر سے بہتر امام ہو، ان ساری شرائط اور ان سارے احکامات کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر نے دیے ہیں، ان سب کا اہتمام کرتے ہوئے انتظامیہ اپنا حق ادا کرے۔ جس امام کا تقرر ہو وہ امام اپنے کردار پر توجہ دے، خدمت، امامت، سنت رسول کی معرفت، پورے اخلاص اور دیانت کے ساتھ لوگوں کو جماعت کرائے، کیونکہ امام اس لحاظ سے ایک بڑی امانت اپنے کندھے پر لے رہا ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ وہ لطیفہ مشہور ہے کہ امام کو نکال دیا گیا تو اس نے کہا پھر اب تم مجھے نکال رہے تو سن لو، میں نے بھی اب تک جو جماعتیں کرائی ہیں وضو کے بغیر کرائی۔ یہ امانت میں خلل، امانت میں خیانت نہیں۔ امام پوری طرح امین ہو، اب کھڑا ہے وہ، ہمیں کیا پتا کیا پڑھ رہا ہے، خدر پدر کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے سورہ فاتحہ آتی بھی ہے یا نہیں، اور قرآن پاک آتا بھی ہے یا نہیں، اور پھر نماز کی ادائیگی میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی معرفت بھی ہے یا نہیں، اور نماز کی ادائیگی میں خشوع کی حفاظت بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر خشوع کی حفاظت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ جماعت کراتے تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی جیسے ہنڈیا کا پانی چولہے پر جوش مار رہا، اتنی خشیت طاری ہوتی تھی۔ تو امام ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے، مخلص ہو اپنے نمازیوں کے لیے اور اپنی انتظامیہ کے لیے، اس کا اپنا کردار۔ اچھا، اب یہ کردار جو ہے وہاں آ کر فتنہ جنم لیتا ہے جہاں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ امام کی سوچ کیا ہے؟ شیطان ایک وار کرتا ہے کہ میں عالم ہوں اور منتظمہ جاہل، اور عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لہذا میرا مقام اونچا ہے، ان کا مقام نیچا ہے، اور میں ان کا حکم ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ بھول ہے امام کی۔ ٹھیک ہے تم عالم ہو، صحیح بخاری کے حافظ ہو، سیاستہ کے حافظ ہو، قرآن کے حافظ ہو، لیکن تمہارا اپنا کردار، جو تمہارا کردار ہے وہ منتظمہ کا نہیں، اور جو منتظمہ کا ہے وہ تمہارا نہیں، اور محض شیطان کے وار پر اپنے آپ کو اونچا سمجھو، ان کو نیچا سمجھو، اور پھر یہیں سے تنقید اور اختلاف شروع ہوتے ہیں اور فتنہ جنم لیتے ہیں۔ یہ امام کی غلطی۔ بھی یہ سمجھو کہ مسجد ایک گاڑی کی مانند ہے جو چل رہی ہے اپنے 2 پہیوں پر، ایک پہیہ امام کا ہے، دوسرا انتظامیہ کا۔ اس میں اونچ نیچ نہیں ہے، اگر ایک پہیہ اونچا ہو دوسرا نیچا ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ انتظامیہ کے دل میں شیطان کیا وار کرتا ہے کہ امام ہمارا ملازم ہے، ہمارا تنخواہ دار، بھی ہمارے سامنے جھک کر رہے، باتیں کس سے کرے؟ جس سے ہم چاہیں، جائے کہاں؟ جہاں ہم چاہیں، سارے معاملے ہماری اجازت سے کرے۔ بھی ٹھیک ہے، بہت سے امور میں انتظامیہ کی اجازت چاہیے، لیکن یہ خناس جو ذہنوں پر سوار ہو جاتا ہے کہ امام ہمارا ملازم ہے، یہ معاملہ خلاف شریعت ہے۔ امام کا رتبہ، اس کا عالم ہونا، قرآن و حدیث کا حافظ ہونا، یہ ایک شرف ہے۔ جس شرف کو انتظامیہ تسلیم کرے، اس شرف کی بنا پر اپنے امام کی خدمت کرے اور اس کی عزت کرے، اور یہ عزت کرنا عمومی مظاہر میں انتہائی ضروری، یعنی لوگوں کے سامنے
لوگوں کے سامنے تو قطعاً امام کی تذلیل نہ کی، قطعاً تذلیل نہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے. امام لوگوں کو درس دیتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، لوگوں کو علم دیتا ہے. اور اگر اس کی تذلیل کرو گے تو یہ تذلیل اس کی ذات کی نہیں ہوگی بلکہ اس کے علم کی ہوگی. یہ اہانت اس کی ذات کی نہیں ہوگی بلکہ اس علم کی ہوگی جو ممبر پر کھڑا ہو کر وہ پیش کرتا ہے. جب اس کو آپ کمتر کریں گے تو پھر یہ کمتری اس کی ذات تک محدود نہیں ہوگی بلکہ جو وہ باتیں کرتا ہے، جو وہ نصیحت کرتا ہے اور جو وہ پیغام دیتا ہے اور قرآن و حدیث کا وعظ کرتا ہے وہ بھی کمتر ہو جائیں گے اور وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. عمومی مظاہر میں انتظامیہ اپنے امام کی عزت اور تکریم کا پورا اہتمام کرے. ہاں کوئی اختلاف ہو تو وہ اندرون خانہ بڑی مشاورت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ حل کیا جائے. اور خاص طور پر جو اہل الحدیث ہیں ان کے اختلاف کو ختم ہونے میں ایک لمحہ بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اختلاف کس بات پر ہے؟ مل بیٹھو اس بات پر. اختلاف اچھا ردو ہے اللہ و رسول، اس کو پیش کر دو اللہ اور اس کے رسول، حل ہو جائے گا. ایک لمحے میں حل ہو جائے گا، کوئی بات باقی رہے گی ہی نہیں، فتنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور جہاں تک مساجد کا تیسرا عنصر ہے نمازی حضرات، تو نمازی ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، دروس سننا، جو پروگرام ہے ان میں شریک ہونا. اگر مسجد کی خدمت کے لیے مال کی ضرورت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق مال پیش کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. نمازی امام نہیں ہے کہ وہ امام والے کام شروع کر دے، اور نمازی انتظامیہ بھی نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ والے کام شروع کر دے. جہاں دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو گے اور دخیل ہونے کی کوشش کرو گے وہاں فتنے جنم لیں گے. نمازی کا کردار نماز پڑھنا ہے، خطیب بننا نہیں ہے. نمازی کا کردار نماز ادا کرنا ہے، مدرس بننا نہیں ہے. نمازی کا کردار نماز ادا کرنا ہے، مسجد کا صدر بننا نہیں ہے. ہر شخص اپنے کردار کو پہچانے. ہاں اگر کوئی خامی آپ کو نظر آئے اپنے امام میں یا اپنی انتظامیہ میں یا ان کے کسی عمل میں تو وہ خیر خواہی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرے. اصلاح کی کوشش کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش یہ نہیں ہے کہ برسر عام کھڑا ہو کر کہے کہ امام ایسا اور امام ویسا، انتظامیہ ایسا اور انتظامیہ ویسا. خیر خواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل تنہائی میں اس کی اصلاح کیا، خیر خواہی کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کہ یہ چیز ہے، اس چیز کا کیا حکم ہے شریعت میں اور قرآن و حدیث میں. اگر آپ کی غلطی ہو آپ ٹھیک کر لیں، رجوع کر لیں. اگر امام کی غلطی ہو امام رجوع کر لیں. باہر کسی کو پتہ ہی نہیں چلے اندرون خانہ دو بھائیوں میں کیا بات ہوئی، کون بڑا اور کون چھوٹا، کس کی بڑائی اور کس کی تنقیص ہوئی، کسی کو کیا معلوم. اندرون خانہ ہی ایک بات حل ہو گئی اور فتنے سے حفاظت ہو گئی. سعودی عرب میں کمیٹی ہے افتاء کی اور ان کا فتویٰ یعنی کئی جلدوں میں چھپا ہوا ہے افتاء کمیٹی کا. چند سوالات ان پر وارد ہوئے. مثلا ایک سوال کسی نے یہ کیا کہ میں نے ایک بار دیکھا ہماری مسجد کا امام چھپ کر سگریٹ پیے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. ایک سوال یہ وارد ہوا کہ ہماری مسجد کا امام داڑھی کاٹتا ہے، میں اس کی اقتداء کروں یا نہ کروں. ایک سوال یہ وارد ہوا کہ مسجد کے امام کی قرأت صحیح نہیں، اس کی تلاوت اور تلفظ میں غلطیاں، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ چند سوالات. اب یہ چیز ہمارے ہاں ہو تو بعض اوقات بڑے فتنے جنم لیتے، بڑے فتنے. مگر لجنۃ الافتاء، افتاء کمیٹی نے متفقہ جو فتویٰ دیا وہ یہ، اس شخص کو مخاطب ہوئے کہ بھائی تم نے اپنے امام کو دیکھا وہ چھپ کر سگریٹ پیتا ہے، تم اس کی خیر خواہی کرو اور
تنہائی میں اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس کو نصیحت دو، اسے بتاؤ کہ یہ معاملہ شریعت کے خلاف ہے، اور تم ایک عظیم منصب پر فائز ہو، اس منصب کی تکریم کرو۔ امام اگر نصیحت قبول کر لے تو آپ کا حق ادا ہوگا۔ فتنہ کوئی نہیں، یہ نہیں کہ مائک کھول کر اعلان کر دو کہ امام کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہا تھا، نہیں، بالکل آپ خیر خواہی کو مد نظر رکھیں۔ اصلاح ہو گئی بفضل اللہ، اس کا آپ کو بے تحاشا اجر ملے گا۔ اصلاح اگر نہیں ہوئی تو کسی فتنے کے بغیر جو مسجد کے ارباب حل و عقد ہیں، جن کے ذمے امام کا تعین ہے یا عدم تعین ہے، انہیں آگاہ کر دو کہ میں نے یہ چیز دیکھی اور یہ امامت کے منصب کے خلاف ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس آگاہی میں شرط یہ ہے کوئی فتنہ نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو۔ اگر وہ لوگ اس امام کو تبدیل کر دیتے ہیں کسی فتنے کے بغیر، دوسرا امام آ گیا، اصلاح ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تبدیل نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اختلاف کا سبب بنا کر، اپنی ذاتی انا کا سبب بنا کر اس مسئلے کو فتنے کا باعث بنا دیں، یہ نہیں۔ فتنہ زیادہ شر ہے اس امام کے عمل کی بنسبت، اور فتنہ بھی وہ جو مساجد میں قائم ہوتا ہے۔ اور جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں دو طرح کے ذہن بن جاتے ہیں۔ ایک کچھ ایسے لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم نے بات پہنچائی، ہماری بات مانی نہیں گئی، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں۔ بھائی یہ ناراضگی امام یا منتظمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے گھر کے ساتھ؟ اللہ کے گھر کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے کیا دشمنی آپ کی؟ اور کچھ لوگوں کا اس طرح کٹ جانا اور نماز کے لیے نہ آنا، یہ تفرق اور فتنہ ہے۔ آخر لوگ تو نوٹ کرتے ہیں نا کہ فلاں آ رہا تھا، اب نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ کیا مسئلہ ہے، کیا مقصد؟ یعنی خام خواہ یہ تفرق کا راستہ، بلکہ تفرق بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ مسجد میں آتے تو ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، مگر ایک الگ ٹکڑی بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 4 5 6 لوگ، ان کو آپ ہمیشہ الگ بیٹھا دیکھیں گے، تنقید ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اللہ کے گھر میں فساد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی تفرق ہے اور سبیل المومنین کے خلاف ہے۔ دیکھیں آپ نے انتظامیہ کو بات پہنچا دی، اگر وہ بات اصلاح کے قابل ہے اور انتظامیہ اصلاح نہیں کر رہی تو آپ بری ذمہ ہو چکے ہیں، اور اسلام انتظامیہ پر ساری مسئولیت اور ذمہ داری آ چکی۔ اللہ کے ہاں یہ جواب دے، آپ نہیں، آپ بری ہو چکے۔ لیکن اگر آپ کی ذات اس مسئلے میں فتنے کا باعث بنتی ہے، اختلاف اور تفریق کا باعث بنتی ہے، تو آپ انتظامیہ سے بڑے مجرم بن گئے، بڑے مجرم بن گئے۔ تو اللہ کے بندو اس کردار کو پہچانو۔ یہ جو مضمون طے ہوا تو پہلے اس کا عنوان یہ رکھا گیا تھا کہ مساجد اور نوجوانوں کا کردار۔ ہمیں اس پر اعتراض تھا، یہ مضمون صحیح نہیں، پھر نوجوانوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے؟ کیا چیز ہے نوجوان انہیں اتنی اہمیت دے رہے؟ نوجوانوں کا کردار نہیں ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کا جو یہ وقت ہے سیکھنے کا وقت ہے، تربیت حاصل کرنے کا وقت ہے، علم حاصل کرنے کا وقت ہے، لیڈری کا وقت نہیں، لیڈری کا وقت نہیں۔ بعض نوجوان، اور تقریباً ہر مسجد میں ایسا ہوتا ہے، وہ لیڈر نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کو توڑتے ہیں، اپنے رجحانات کے لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تنظیمیں بنی ہیں، انجمن نوجوانان اہل حدیث، انجمن شبان اہل حدیث، پھر ان کے عہدے، ان کی سیادتیں، ان کی قیادتیں، ان کے لیڈری، اور پھر ایسے نوجوان الامان الحفیظ اپنے بزرگوں کی پگڑی تک اتار کے چھوڑتے ہیں۔ ان کو کبھی باتیں کرتے ہوئے دیکھو اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، وہ گستاخانہ رویہ پوری طرح شیطان ان پر سوار ہے۔ کیا کردار ہے نوجوان؟
ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان من سعادت الحدث والاعجمی ان يرزقه الله عالما من علماء اہل السنہ. ایک نوجوان کی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عالم کی صحبت دے. میرے نوجوان بھائی تیرا یہ کردار، یہ ذمہ داری کہ تو علماء کے پاس بیٹھ. تو لیڈر نہیں ہے، بچہ ہے ابھی، تو دین سیکھ، تربیت حاصل کر. تو نوجوانوں کا امیر نہیں ہے. ہم عمارتیں دے کر، لیڈریاں دے کر اور اس طرح کی جماعتیں بنا کر، کوئی یوتھ ہے اور کوئی شبان ہے، جماعتیں بنا کر عہدے دے کر نوجوانوں کو اس کی حیثیت سے بڑھا دیتے، اور پھر ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے جھگڑے، ایسے ایسے اختلافات، اور نوجوانوں کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں علماء کے خلاف، علماء کے سامنے. ہم نے کئی بار اس کے مظاہر دیکھے. گستاخانہ رویہ کیوں ایسا؟ نوجوانوں کی تخصیص کیوں ہے؟ نوجوان کا کردار کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک نوجوان. کیا اس کا کردار ہے؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ. وہ نوجوان ہے جو اپنے پروردگار کی عبادت میں، اپنے پروردگار کی اطاعت میں، علم کو حاصل کرنے میں اپنی اس جوانی کی عمر کو صرف کرتے. نوجوان خادم ہے، نوجوان تربیت حاصل کرنے والا ہے، نوجوان علم کا محتاج ہے. نوجوان لیڈر نہیں ہے. اس کو ابھی سے لیڈر بنا کر اسے اس کے اصل منصب سے غافل کر دو. یہ ہماری غلطی ہے بہت بڑی. نوجوانوں کو ہم توجیہ اور تربیت دیں کہ تمہاری یہ عمر، تمہاری یہ زندگی سیکھنے کی ہے. سیکھو، علماء سے رابطے کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اور ان تجربات سے فائدہ اٹھاؤ. اور آگے چل کر یہ تو سیاسی لوگوں کا کردار ہے جو نوجوانوں کو دعوتیں دیتے ہیں، نوجوانوں کے نام لیتے ہیں کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں. ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی یوتھ کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے نوجوانوں کو غافل کر رہا ہے، اور کوئی نوجوانوں کی ٹیم کو اپنے ارد گرد کر کے ان کو اسلحہ تھما کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. نوجوان ان کی باتوں میں آ کر ہلاک بھی ہو رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک فتنہ جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا، اور یہ سارا کردار شرعی کردار کے خلاف، یہ دینی کردار نہیں. نوجوان کو رکھو اپنے ساتھ، زیر دست رکھو، وہ سیکھے. اس کی یہ عمر سیکھنے کی ہے اور تربیت حاصل کرنے کی ہے. وہ متعلم ہے، عالم نہیں ہے، اور وہ خادم ہے، کوئی امیر اور ناظم نہیں ہے. تو کیوں ایک خاص یہ عنوان ہوتا ہے نوجوانوں کا کردار؟ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے تمہاری عمر سیکھنے کی، عمل کرنے کی، عبادت کی، ذکر اللہ کی اور تربیت حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو سنوارنے کی. تمہاری یہ عمر ہے اور کچھ نہیں. تم قائد اور لیڈر نہیں ہو. جو لوگ تمہیں اس کے منصب دیتے ہیں، نعرے دیتے ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. الغرض مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور اس میں سب سے قبیح چیز فتنہ اور اختلاف اور تفرق ہے. ایسا کوئی کردار جو تفریق کو دعوت دے اور اختلاف کو دعوت دے وہ انتہائی بھیانک ہے. وہ بھی اللہ کے گھر میں. جب ایک تکون موجود ہے، نمازی اپنا کردار ادا کریں، مساجد میں بیٹھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، دین کی باتیں ہوں، تحدث بالخیر ہو، اور کلاسیں ہوں تعلم علم کی، اور انتظامیہ کا اپنا کردار. اگر اس کردار میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو خیر خواہی کے انداز میں انسانوں کو آگاہ کیا. نوجوان اگر چاہتے ہیں کہ اپنی مسجد میں کسی کلاس کا اہتمام کریں، وہ خود نہیں کر سکتے. نہیں، کوئی اختیار نہیں. یہ کردار انتظامیہ کا کہ فلاں کلاس کی اجازت ہے، انتظامیہ کی اجازت ہو تو وہ کلاس لگے، اجازت نہیں ہے تو نہیں. اور اجازت اگر نہ ملے تو اس بات کو ہوا نہ بنایا جائے اور فتنے کا باعث نہ بنایا جائے، اس بات کو قبول کر لیا جائے. کیا ہوگا اگر یہ کلاس دین کے مفاد میں ہے اور دعوت کے مفاد میں ہے، انتظامیہ اس کو نہیں مان رہی، اپنی انا کا مسئلہ بنا رہی ہے، تو انتظامیہ کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگی. آپ سرخرو ہیں، لیکن آپ جواب دہ کب ہوں گے؟ جب آپ انتظامیہ کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کلاس کا اہتمام کریں.
کہ انتظامیہ مانے یا نہ مانے میں تو یہ کروں، اور اگر نہ ہو تو آپ اسی بات کو جو ہے وہ فتنہ بنا کر الگ ہو جائیں، مسجد کو چھوڑ دیں، الگ ٹولیاں بنا لیں۔ یہ سارے کے سارے وہ امور ہیں جو شیطان کی تربیت کی پیداوار ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ فتنہ بپا کرنے میں ہے، اس لیے قرآن نے فتنے کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا۔ قتل آسان ہے، فتنہ بڑا گناہ، فتنے کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اور شیطان اصل لڑاتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے مساجد میں، گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، مسجد میں نمازیوں کے درمیان، اور یہ اختلاف پیدا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم شیطان کی اس بات کو مان لیں اور اس کے معاون بن جائیں تو یہ شیطان کی دعوت کی تقویت ہے۔ اور اگر ہر شخص ہر معاملے میں اپنے کردار کو پہچان لے تو عافیت ہی عافیت ہے، اور اللہ کے دین کی نصرت ہے، اور دعوت کا تحفظ ہے، اور دعوت کا اس میں پھیلاؤ ہے۔ اور جہاں تفرق ہوگا وہاں نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی، نہ وہاں صحیح طریقے سے دعوت کا کام ہوگا، نہ دین کی خدمت ہوگی، اور نہ ہی وہ نتائج حاصل ہو سکیں گے جو مساجد کی تعمیر سے پیچھے نظر ہوتے ہیں۔ مساجد اللہ کے گھر یہ مراکز ہیں توحید کے، دعوت کے، سنت کے، اور یہ مراکز ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت کے، نہ کہ افتراق اور فتنوں کے۔ تو فتنوں سے ان مراکز کو دور رکھا جائے، اور کوئی ایسا کردار نہ ہو، نہ انسانیوں کی طرف سے، نہ امام کی طرف سے، اور نہ نمازیوں کی طرف سے، جو کسی فتنے میں جنم لے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ مساجد کے تعلق سے ہمارے دلوں کو بالکل پاکیزہ اور صاف رکھے، شیطان اپنا وار نہ کر سکے، کوئی فتنہ اور تفرق یہاں قائم نہ ہو سکے، اور بالکل صحیح طریقے سے جو مساجد کا کردار نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، خلفاء راشدین کے دور میں تھا، اللہ رب العزت ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔